بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچھ دن پہلے جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت کے ترجمان جو ہے عطاء اللہ تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے ایک انتہائی عجیب و غریب اعلان کر دیا کہ کہا کہ ہم جو حکومت جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر مکمل طور پر پابندی عائد کر دی جائے۔ تو اب اس کے اوپر بہت ساری بحث بھی چھڑ گئی، اور اس بات کو جو گزرے ہوئے تقریباً کچھ دن ہو چکے ہیں۔ آج کی جو کابینہ اجلاس ہوا ہے اس میں جو بھی ایجنڈے پیش کیے گئے، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگانے کا ایجنڈا جو تھا وہ ڈسکس نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ حکومت اب نے یہ بات چھیڑ تو دی ہے، لیکن یہ ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ اب ان کو اس کا رزلٹ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ اگر ہم نے پابندی اس کو لگائی، لیکن پابندی لگانے کے 3-4 سٹیپس ہیں۔ پابندی لگانے کے یہ سٹیپس ہیں یہ پہلے جو بل اس کو وہ پارلیمنٹ میں پیش کریں گے، پارلیمنٹ سے یہ منظوری ہو کے اور یہ ڈکلیریشن جائے گی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں ایک جو کمیٹی ہے اس کو انالائز کرے گی کہ آیا اس کی ہیئرنگ کی جائے یا نہیں، جس کے اندر جو 3 ججز اس کا فیصلہ کریں گے۔ اور اس کے بعد چلیں اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو معاملات ہیں، اب یہ انہوں نے جو کابینہ کے اجلاس کے اندر اس کو ڈسکس کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ بیسکلی یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانا، جو اس وقت پاکستان کی ایک سب سے مقبول ترین جماعت ہے، اور اس کے اوپر پابندی لگانا آسان نہیں ہوگا، جس کے اوپر ان کے پاس ہوم ورک بھی کمپلیٹ نہیں ہے۔ مریم نواز نے جو پہلے ہی پنجاب کی کابینہ سے اس کی اپروول لے لی کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگائی جائے، اور یہ جو ہے وہ شورش کریٹ کرنے والی جماعت ہے اور پاکستان کے جو لا اینڈ آرڈر کو اپنے ہاتھوں میں لیتی ہے، اور انہوں نے 9 مئی کا واقعے کے کردار اس میں موجود ہیں، لہٰذا اس کے اوپر پرماننٹلی پابندی لگا دی جائے۔ لیکن پنجاب کابینہ کی اپروول کے بعد بھی اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اور جو ہے وہ سیاسی جو اپنے جب ان کی حکومت آنے والی تھی اور حکومت سے پہلے یہ لوگ سیاسی سپیس کی بات کرتے تھے اور لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے تھے، وہ تو سب کچھ مل گیا ان کو۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر پابندی والے معاملے کو اب لٹکا کیوں رہی ہے؟ اس نے کابینہ کے اندر اس معاملے کو ڈسکس کیوں نہیں کیا؟ اس کی وجہ ایک مین یہ بھی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ابھی ایک پیج پر نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات میں، اور خاص طور پر یہ پابندی والے معاملے میں، پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کھل کر یہ بیان جاری کر دیا ہے۔ شرجیل میمن صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ سراسر صریحاً مسلم لیگ نون کا اپنا فیصلہ ہے، جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی بالکل بھی شامل نہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کے معاملے میں پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس کو بہتر نہیں سمجھتی، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ 9 مئی کے جو معاملات ہیں، جو 9 مئی کے جو کردار ہیں، ان کو تو نشان عبرت بنانا چاہیے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف میں لوگ جو محب الوطن ہیں اور جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، تو ان کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے۔ اور پاکستان تحریک انصاف ایک پارلیمانی پارٹی ہے اور اس کی اپنی ایک سپیس ہے، اس کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہے، تو عوام کی عزت کرنی چاہیے، عوام کے مینڈیٹ کی عزت کرنی چاہیے۔ تو اس لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگا دینا کسی بھی اینگل سے صحیح نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جناب جو اتحادی پارٹی ہے، جو مین اتحادی پارٹی ہے، جس کی بیساکھی کے اوپر مسلم لیگ نون کی حکومت کھڑی ہے، تو انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ تو دیٹ مینز کہ اگر یہ پارلیمنٹ کے اندر بل جاتا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو اعتماد کا ووٹ نہ ملے، اور جو ہے وہ پارلیمنٹ سے اس کی اپروول بھی نہیں ہو سکے۔ تو اب یہ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پابندی لگانے کے جو ہے وہ ایک تو حق میں اگر ہے بھی، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے یہ، کیونکہ اگر یہ بل لے کے بھی آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، تو یہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس کو اپروو نہیں کرے گی، کیونکہ اگر یہ اس کے اوپر پابندی لگاتے ہیں تو یہ جو ہے عوامی اعتماد کو مزید کھو دیں گے۔
عوام کا غصہ جو ہے وہ مزید ان کے اوپر آ جائے گا، اور سمپتھی کے اندر جو ہے عوام مزید پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو جائے گی، اور یہ پولیٹیکل ایک جو ہے وہ بیک لاگ ثابت ہوگا ان کے لیے کہ یہ جو ہے یہ جو موو ہے یہ ایک سیاسی قبر کی صورت جو مسلم لیگ نون کے لیے ثابت ہوگی، کیونکہ اس میں جو ہے یہ ان کی بقا کا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اور خاص طور پر جو عمران خان ہے وہ ان کی جو لیگیسی سیاست ہے، جو ان کی موروثی سیاست ہے، جو ان کے جو ابھی جو نئے رہنما یہ اپنے خاندان کے اندر ہی کریٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ مریم نواز ہو گئیں، بلاول بھٹو ہو گیا، جو آصفہ بھٹو ہو گئی، اور یہ لوگ جو ہیں اب ان کی جو لیگیسی سیاست کو پروان چڑھانے کے آگے عمران خان جو ہے وہ ایک ہرڈل بنا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان یہ چاہتا ہے کہ عوامی مینڈیٹ میں عوامی لوگ جو ہیں وہ سامنے آنے چاہیے۔ موروثی سیاست میں یہ کوئی پیری فقیری کی گدی نہیں ہے پاکستان کہ جس کے اوپر جو ہے اگر کوئی باپ جو ہے وہ ملک کا وزیر اعظم بنا تو اس کا بیٹا بھی آگے وزیر اعظم بنے گا یا پھر وزیر اعلیٰ بنے گا، جیسے مسلم لیگ نون میں ہوتا آیا ہے، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتا آیا ہے۔ تو یہ بیسکلی پولیٹیکل ریفارمز لانے کی ضرورت ہے، جس کی حامی سب سے بڑی پاکستان تحریک انصاف رہی ہے، اور وہ موروثی سیاست اور لیگیسی پولیٹکس کے ہمیشہ خلاف رہی ہے، اور یہی جو خلاف ہونا ہے یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو ہضم نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے ہیں کہ خاص طور مسلم لیگ نون کی بات کر رہا ہوں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں تاکہ ان کی بقا ثابت رہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل جو ہے وہ سروائیول کی طرف جا سکیں، کیونکہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں اور ان کو پوری لیول پلینگ فیلڈ مل جاتی ہے تو ان کو یہ معلوم ہے کہ جو عوام ان کو گھاس بھی نہیں ڈالنے والی، ان کے لیے معاملات بہت زیادہ جو ہے وہ کرٹیکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر اسٹیبلشمنٹ چینج ہوتی ہے، عاصم منیر صاحب کی اسٹیبلشمنٹ چینج ہوتی ہے، جو نئی چیف ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان کا جھکاؤ وہ نیوٹرل ہو، اور وہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ دینے میں رضامند ہوں، اور عمران خان صاحب کے اوپر جو چھوٹے کیسز بنے ہیں اس میں بھی ریلیف ملے عمران خان صاحب اور وہ باہر آئیں، تو ہو سکتا ہے کہ آگے جا کر جو ہے ان کی جو معاملات ہیں سیاسی معاملات وہ کرٹیکل ہونا شروع ہو جائیں، جس کو یہ دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر یہ پابندی لگا دیتے ہیں پی آئی کو تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، اور ہو سکتا ہے یہ کہ اگر یہ پابندی لگ بھی جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے کچھ عرصہ کے بعد یہ پابندی اٹھ بھی سکتی ہے، لیکن اس کا نقصان جو لانگ ٹرم ہے وہ مسلم لیگ نون کو اس لیے ہوگا کیونکہ عوامی مینڈیٹ کے اندر یہ مزید جو ہے وہ اپنی جو کیلکولیشنز کو کم کر لیں گے، اور عوام جو ہے ان کے مزید خلاف ہو جائے گی، کیونکہ اب جو پاکستان کی جوڈیشری ہے وہ بھی ایکٹیو ہو چکی ہے، اور اگر یہ جو پابندی والا کیس ہے یہ پاکستان کی جوڈیشری میں جاتا ہے سپریم کورٹ کے اندر، تو وہاں پہ بھی جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اب جو ہے وہ میجورٹی ان کے پاس نہیں رہی، اور اس کیس کو ویسے ہی سپریم کورٹ اڑا کے رکھ دے گی، اور ان کے اوپر پابندی لگانا ان کا خواب رہ جائے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، ملتے ہیں اگلی ایک نئی اپڈیٹڈ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔